بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون علیکم، عذر پیش کریں گے وہ آپ کی طرف، آپ کے پاس عذر لائیں گے۔ اذا رجعتم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، قل آپ فرما دیجئے لا تعتذروا، عذر نہ کرو، لن نؤمن، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے لکم تمہارا، قد نبأنا اللہ، تحقیق ہمیں بتا دیا اللہ نے، من اخبارکم تمہاری سب خبریں حالات، وسیع اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، پوشیدہ کے جاننے والے کی طرف، الشہادہ اور ظاہر جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ، قریبی قسمیں کھائیں گے، بِاللَّهِ، اللہ کی، لَكُمْ تمہارے سامنے تمہارے آگے، اِذَا انقَلَبْتُمْ، جب تم واپس جاؤ گے، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا، تاکہ تم ان کو درگزر کر لو، اعراض کر لو تم عنہم ان سے، فَأَعْرِضُوا، بس تم ان سے منہ موڑ لو، عنہم ان سے، اعراض کر لو تم ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے، یہ سب ان کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم، وقت کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، فإن ترضوا عنہم، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا يرضى، تو بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین، ایسے فاسق لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یہ تین آیتیں ہیں، یہ تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ نہیں گئے منافقین، ان کے متعلق اتری ہیں۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں کو جب دیکھ لیا کہ خیر و خیریت کے ساتھ واپس آ گئے ہیں، تو آ کر کے اپنے عذر بہانے پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے، وفادار بننا چاہ رہے ہیں، اس کی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان کے پاس آؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عذر پیش کریں گے، تو ان سے تم کہہ دینا ہمارے سامنے عذر بہانے بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں آگاہ کر دیے، اب جھوٹے عذروں کا ہم تمہارے اوپر کیسے اتباع کر لیں۔ تو یہ کے متعلق اللہ نے بیان فرما دیا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب دیہاتی اشد بہت سخت ہیں، کفرن کفر میں، ونفاقا اور نفاق میں، واجدر اور زیادہ لائق ہی ہے کہ اللہ یعلم کہ وہ نہ جانے، زیادہ لائق ہے وہ یہ کہ نہ جانے۔ ظاہر دیہاتوں میں ماحول ہی نہیں ہوتا ایسا، یونیورسٹیاں، کالج، اسکول وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، موقع نہیں ملتا اس چیز کا۔ وَأَنْدَرُ زیادہ لائق اللہ یعلم کہ وہ نہ جانے حدودہ، حدود کو، احکام کو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیے علی رسول، اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے، پچھلی آیت میں جو گزری میں تو ان کا ذکر تھا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو دیہاتوں میں مدینہ کے بعد جا کر کے دیہاتوں میں رہتے تھے، تو دیہات کے بارے میں، دیہات میں رہنے والوں کے لیے اللہ نے آراب کا لفظ بیان کیا ہے۔ آراب عربی کی جمع ہے اور دیہاتی کو کہتے ہیں۔ شہریوں کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں ان کے اخلاق کے اندر تھوڑا سا کھردراپن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے۔ اس طرح جو کافر و منافق تھے وہ کفر و نفاق کے اندر بھی بنسبت شہریوں کے، شہر والے کافروں سے زیادہ سخت اور شریعت کے احکام میں زیادہ بے خبر تھے، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے تھے۔ کچھ آپ سے خدمت میں آئے دیہاتی، انہوں نے آ کر کے پوچھا، صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور، اور دیہاتی دیہات سے آئے، آ کر کے پوچھتے ہیں تقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ یا نبی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے اور حضور نے، پھر صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم تو ایسا کرتے ہیں، واللہ ہم تو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اسے لاڈ پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ میں تو اس میں کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، تو بچوں سے لاڈ پیار کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنے حسن حسین سے حضور نے لاڈ فرمایا ہے، ان کو چوما ہے، ان کو بوسے دیے، پیار کیے ہیں، کندھوں پر اٹھایا ہے، نماز میں کھیلے کودے، جب تک سر پہ بیٹھے رہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اپنا سر سجدے سے اٹھائے ہی نہیں۔ یہ حضور کا لاڈ اور پیار تھا حضرات حسنین کریمین سے۔
ومن الاعراب دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں من یتخذ، یہ بعض وہ دیہاتی ہیں من یتخذ جو سمجھتے ہیں لیتے ہیں اس چیز کو ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن تاوان، اللہ کے نام پر دینے والی چیز کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، ويتربص و انتظار کرتے ہیں بكم تمہارے لیے الدوائر گردش کا، گردش زمانہ یہ کوئی مصیبت ان پر آ جائے اس پر وہ انتظار کر رہے ہیں، علیہم دائرۃ السوء ان پر ہی ہے بری گردش، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، ومن الاعراب دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں بعض دیہاتی وہ ہیں من یؤمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر ویتخذ ما ينفق بناتے اس کو ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں، بات تو منافق کے پیچھے آئے بھی گزرے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے کہ بعض دیہاتیوں میں سے وہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بناتے ہیں اس چیز کو یا لیتے اس چیز کو ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیکیاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، کس سے؟ رسول ہمیں دعا دیں گے، اللہ کے ہاں سے ہمیں قربت ملے گا، رسول کی دعائیں ملیں گی، تو یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ان کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ صدقہ لانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صدقہ لے کر کے آدمی آیا تھا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا کی آل پر اس کے گھر والوں پر تو رحمت نازل فرما دے، اللہ خبردار انہا قربت لہم بے شک یہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کے ہاں انسان قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور رسول کی دعا کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے یہ صدقہ خیرات، سیدخلہم اللہ ان قریب کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے فی رحمتی اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں، والسابقون الاولون سبقت کرنے والے الاولون سب سے پہلے لوگ من المہاجرین مہاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم ان کی پیروی کی بإحسان احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ رضی ہوا عنہم سے ورضوا اور وہ راضی ہوئے عنہ اس سے، وَأَعْطَ تیار کیا اس نے لہم ان کے لیے جنات بارہا تجری بہتی ہوں گی تحت الانہار نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے فی اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ اور ان سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہیں تمہارے ارد گرد ہیں من الاعراب دیہاتیوں میں سے منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ اور مدینے والوں میں سے بھی بعض مردو اڑے ہوئے ہیں علی النفاق نفاق پر لا تعلمهم آپ انہیں نہیں جانتے نحن نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبهم ہم قریب ان کو سزا دیں گے عذاب دیں گے مرتين دوہرا ڈبل دو بار ثم يردون پھر وہ لٹائے جائیں گے الى عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف پھر وہ بھاری عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، تو دنیا کی ذلت بھی رسوائی ملے گی اور آخرت کا عذاب ان کو ملے گا، وآخرون اعترفوا اور دوسرے ہیں اعترفوا جنہوں نے اعتراف کر لیا اقرار کر لیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلقوا نے ملایا عملا صالحا ایک عمل اچھا وآخر سیئا اور دوسرا برا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے بھی اس آیت کے اندر کہ جو مخلص مسلمان تھے اور بغیر کسی عذر کے صرف سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو جب غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اقرار کر لیا اور گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، تو فرمایا انہوں نے عمل کیے ہیں عملا صالحا نیک بھی وآخر سیئا، تو نیک عمل کیے مراد جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے، جن میں بہت ساری جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت بھی کی ہے اور کچھ دوسرے برے عمل بھی کیے ہیں، تو برے عمل سے مراد برائیاں نہیں ہے، یہاں پر برے عمل سے مراد یہی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا مراد ہے اور کوئی برائی مراد نہیں، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لے ان کو معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں، تو امید ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ کی طرف وہ رجوع کریں گے، خذ من اموالہم آپ لے لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقۃ زکات، تطہرہم تم ان کو پاک کر دو وتزکیہم صاف کر دو ان کو بہا اس کے ذریعے
زکات کے ذریعے کو پاک صاف کر دو. فصلی علیہم اور دعا کیجیے ان کے لیے یک پر. ان صلاتک بے شک آپ کی دعا سکن لہم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, اطمینان کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والے علیم جاننے والے ہیں. الا یعلم کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ یقبل التوبہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو عن عباد اپنے بندوں کی طرف سے, ویاخذ قبول کرتا ہے صدقات کو. وان اللہ هو التواب بے شک اور وہ اللہ تعالیٰ ہی هو التواب توبہ قبول کرنے والا, الرحیم نہایت مہربان ہے. بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. قرآن فرما بقول قرآن فرما دیجئے اعملوا تم عمل کرو فسیر اللہ عملکم ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا ورسول اس کا رسول بھی والمؤمنون اور ایمان والے وستردون ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ غائب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف, پوشیدہ کے جاننے والے کی طرف, ظاہر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں جتا دے گا بتا دے گا بما اس کے بارے میں کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے وہ سارے عملوں کے بارے میں تمہیں بتا دے گا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ اور کچھ اور ہیں مرجونا جو موقوف رکھے گئے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کا حکم آنے تک, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے تب تک ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے, مؤخر کر دیا گیا ہے. کون سے لوگ ہیں یہ؟ جنگ تبوک کے اندر, غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے اور دوسرے وہ لوگ جو بغیر عذر پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا, گناہ کا, اپنے پیچھے رہنے کا جو ان سے بہت بڑا جرم ہوا اس کا کر کے حضور کے سامنے اعتراف کر دیا. لیکن ابھی انہیں معافی نہیں دی گئی تھی, ان کو اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا گیا, نبی نے ان کو کوئی ایسا الفاظ معافی کے ان کے لیے نہیں کہے. یہ تین لوگ تھے, تین آدمی تھے, کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع اور ایک تیسرے صحابی تھے. ان تین صحابہ کرام کے متعلق یہاں پر یہ آیت اتری ہوئی ہے اور تھے تینوں کے تینوں سچے. ان کے لیے فرمایا کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا, روک دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک. اما یا تم کو اللہ سزا دے گا, عذاب دے گا, وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا ان کی توبہ قبول کر لے گا. اگر خالص توبہ کر لیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, اور اگر غلطی پر ڈٹے رہے تو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے. واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خود جاننے والا حکیم حکمت والے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وہ لوگ جن نے بنائی مسجد زرارا, کس کے لیے بنائی ہے؟ زراعت کے لیے بنائی ہے, زرع پہنچانے کے لیے بنائی ہے. مسجد بنانے کا مقصد عبادت ہوتی ہے, لیکن انہوں نے مسجد بنائی زراعت نقصان پہنچانے کو. وَكُفْرًا اور دوسرا مقصد کفر کے لیے بنائی ہے, اور تیسرا مقصد وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان, تفریق اور جدائیاں ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان. چوتھا مقصد وَإِرْصَادًا اور گھات کی جگہ ہے, گھات کی جگہ بنانے کے لیے تاکہ یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف گھات لگائیں, پلانے کے بنائیں. لیکن اس کے لیے حارب اللہ جس نے جنگ کی اللہ سے و رسول اس کے رسول سے من قبل سے پہلے. وَلَا يَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور بے ضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے, مسجد بنانے سے ہمارا ارادہ نہیں ہے, الا الحسنى مگر صرف بھلائی کا ارادہ ہے, بس ہمارا کوئی ارادہ نہیں. واللہ یشہد اللہ تعالیٰ جانتا ہے, گواہی دیتا ہے, انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں. وہ تو قسمیں کھا رہے کہ ہمارا ارادہ نہیں کی کہے. تو انہوں نے قسم مسجد بنائی نبی اسلام کو یہ پابند کرا کر کے کہ بارش, سردی, گرمی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں, کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں مشکلات پیش آتی ہے, ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چل کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے نماز پڑھیں تاکہ ہمیں آپ کی جانے کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو جائے. آپ اس وقت چونکہ اپنے سواری پر بیٹھ چکے تھے, تبوک کے غزوے کے لیے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا کہ غزوہ تبوک سے جیسے واپسی ہو میں آ کر کے آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لوں. واپسی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ آیت اتر گئی. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے مقصد نیکی کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے, کفر پھیلانا ہے, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہے. اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ کمیندار کے طور پر اس کو بنا رہے ہیں, اس لیے یہ جھوٹے ہیں. تو جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر بیان کر دیا کہ آپ کو ان کے مکر و فریب سے اللہ نے بچا لیا. ان کی نیت اچھی نہیں ہے, جو کچھ کر رہے ہیں ظاہر اس میں وہ سب جھوٹے ہیں.
لا تقم فیہ ابدا، ان کی اس مسجد زرار کے اندر لا تقم آپ کھڑے نہ ہو ابدا، کبھی بھی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جو وعدہ ان سے فرمایا ہے آپ اس کے مطابق وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں گئے نہیں بلکہ آپ چند سچوں کو آپ نے بھیج دیا اور جا کر کے ان کو کہا کہ مسجد کو ختم کر دیں، ڈھا لیں، اسے ختم کر دیں۔ تو اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے اس لیے بنائی گئی ہو تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر لے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور تفریق اور جدائی پیدا نہ ہو۔ لمسجد، البتہ وہ مسجد، البتہ بے شک وہ مسجد اسسا بنیاد رکھی گئی جس کی علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، حق و زیادہ لائق ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہو، فیہ رجال اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون کہ وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ خوب پاک رہے، خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المطہرین خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ کون سی مسجد سے مراد؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مسجد قباء ہے اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور بعض کہتے ہیں دونوں مسجد مراد ہو سکتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعض حدیث میں مسجد نبوی کو اس سے زیادہ تقویٰ کا مصداق قرار دیا گیا، تو دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو مسجد نبوی کے اندر تو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے بدلے لیتا ہے اور اس کے اندر صفت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کی تقوی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، حضور نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے۔ تو قباء کے رہنے والوں کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب ان کی تعریف کس وجہ سے کی ہے اہل قباء کی؟ نبی اسلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف طہارت کی بیان فرمائی ہے کہ آپ پاکی حاصل کرنے والے ہو، کس وجہ سے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ جب پیشاب کرتے ہیں ڈھیلا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید ہماری تعریف کی ہو۔ افمن اسس بنیانہ، بلا ایسا شخص، من اسس بنیانہ کیا وہ اپنی جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیادہ اس عمارت کی، اپنی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، خوف پر، ڈرنے پر، من اللہ اللہ سے، ورضوان خوشنودی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن یا وہ اسسا بنیادہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی شفا جروف کھائی کے کنارے پر، گھڑے کے کنارے پر، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہارا بھی پس اس کو لے کر گر پڑا، فی نار جہنم دوزخ کی آگ میں، تو کون سا بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یہدی القوم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثال دی ہے۔ مومن کا عمل تقوی پر ہوتا ہے، منافق کا عمل جو ہوتا ہے وہ ریاکاری فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ جو فرمایا اس زمین کے ٹکڑے اور حصے کی طرح ہے کہ جس کے نیچے سے وادی کا پانی، نالوں کا پانی گزرتا ہے اور وہ مٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے بہا لے جاتا ہے، اور وہ حصہ نیچے سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، جس پر تعمیر کی جائے فوراً گر پڑتی ہے۔ منافقین کا مسجد بنانے والا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں کے ساتھ لے کر کے گرے گا۔ لا یزال بنیانہم، لا یزال بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنوا جو انہوں نے بنائی یا جس کی انہیں بنیاد رکھی، ریبتاً شک کا ذریعہ یا کھٹکتی رہے گی، فی قلوب ان کے دلوں میں، الا ان تقطع مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں، قلوب ان کے دل، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان اللہ اشترا بے شک اللہ نے خرید دیا، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانوں، واموالہم ان کے مالوں کو بھی اللہ نے خرید دیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ وہ قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وَعْدًا عَلَيْهِ اس پر وعدہ ہے حقاً سچا، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، وَمَنْ أَوْفَى اور وَمَنْ أَوْفَى کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بِعَهْدِهِ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے،
اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنی تجارت پر، اپنے سودے پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے بیع کی ہے، سودا کی ہے اس سے، جو تجارت تم نے اللہ سے کی ہے اس سودے پر، تم اس تجارت پر خوش ہو جاؤ، ایمان کے بدلے میں جان دے دی اللہ کو۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی ہے بھی حقیقت میں یہی ہے کہ جو آدمی اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، تعریف کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے، سائحون، سفر کرنے والے، سفر کرنے والے، بعض کہتے ہیں سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیک باتوں کا، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، والناہون، اور باز رکھنے والے، روکنے والے، عن المنکر، بری باتوں سے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایسے ایمان والوں کو، ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ان ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ جن کی جان اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا، توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اور اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، یہ ساری صفات ان کی۔ ما کان للنبی، یہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے، والذین، اور لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ہوں قریبی رشتہ دار، قربت والے، من بعد اس کے، ما تبین لهم، کہ ان کے لیے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے، بخاری کے اندر لکھا ہوا، جب نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب آخری وقت جب ان کا ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور جب گئے تو وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا میرے کان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں اللہ کے ہاں، کہ میرے چچا نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ ابو طالب، اب تک مطلب کے مذہب سے انحراف کر لو گے کیا؟ تم پھر جاؤ گے، یہ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو تم؟ ان کی بات پر عمل نہ کرنا، دین پر نہ جانا، اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ تو اسی حال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا دین سے، بلکہ انہوں نے ایک جملہ بھی ایک روایت میں آتا ہے فرمایا تھا، ابو طالب نے کہا تھا کہ اخترتم نار علی العارف، بھتیجے سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آگ تو پسند ہے، آر پسند ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے کہ میں مر جاؤں، لوگ بعد میں کہیں کہ مرنے کے بعد بھتیجے کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال خیر ان کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو جب بات واضح ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر ان کے لیے استغفار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اس آیت کے اندر اللہ نے روک دیے ہے۔ ما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار لابی، اپنے باپ کے حق میں، اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدۃ، ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا جو اس نے کیا تھا، ایاہو ان سے، باپ سے، فلما جب وعدہ کیا تھا، لیکن فلما تبین، جب ظاہر ہو گیا لہو ان پر، ان کے لیے کہ انہو عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات واضح ہو گئی، تبرأ منہ، تو بیزار ہو گئے ان سے، اب ان سے بیزاری کا اعلان کر لیا، پھر استغفار نہیں کی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ، نرم دل ہے، حلیم، بردبار ہے۔ وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ لیضل قوما، کہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے جب انہیں ہدایت دے دی، حتی یبین، یہاں تک کہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے وہ چیز، ما یتقون، جس سے وہ پرہیز کرے، ڈرے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا، تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، یہ ڈر ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا، اس وقت تک میں اس پر پکڑتا بھی نہیں ہوں۔
ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمان اور زمینوں کی بادشاہی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے وما لکم تمہیں کیا ہو گیا من دون اللہ ما لکم نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر نہ کوئی حمایتی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ تمہارا ولی ہے حمایتی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے لقد تاب اللہ علی النبی تحقیق توبہ قبول فرمائی اللہ نے علی نبی نبی کی والمہاجرین اور مہاجرین کی والانصار انصار کی الذین وہ لوگ جنہوں نے تباؤ اس کی پیروی کی نبی کی پیروی کی فی ساعت العسرہ تنگی کی گھڑی کے اندر من بعد اس کے کہ ماقادہ قریب تھا یزیغ پھر جائے قلوب فریق منہم ان میں سے ایک جماعت کے دل ثم تابا پھر وہ متوجہ ہوا علیہم ان پر اللہ ان کی توبہ کی قبول فرمائی ان پر متوجہ دونوں معنی کر سکتی پھر توبہ قبول فرمائی ان کی ایک اور دوسرا معنی ثم تابا علیہم پھر اللہ ان پر رجوع فرمایا متوجہ ہوا ان پر انہو بہم بیشک ان پر رؤوف انتہائی شفیق ہے رحیم مہربانی کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا اور ان تین لوگوں پر الذين خلفوا جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا ان تین لوگوں پر جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا تین لوگوں کے حال پر بھی اللہ نے رحم فرمایا توجہ فرمائی ان کی توبہ بھی قبول فرمائی الذين خلفوا جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا وہی تین جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا ان تین لوگوں کا معاملہ جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا 40 دن گزرے تو 40 دنوں تک تو سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور 40 دن کے بعد حکم آ گیا کہ اب وہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں پھر 50 دن گزر گئے تو جب 50 دن گزرے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی یہ تین صحابہ اکرام تھے جن کی توبہ قبول ہوئی ہے ایک کعب بن مالک ہے دوسرا مرارہ بن ربیع ہے اور تیسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں مخلص تھے سچے تھے سچے تھے مسلمان تھے صحابی تھے اس سے پہلے ہر غزوے میں جنگ میں شریک ہوتے رہے اب غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے بعد میں غلطی کا اقرار کیا احساس ہوا تو سوچا ہے غلطی پہلے ہم نے کر لی ہے پیچھے رہنے کی اب منافقین کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی ہم نہیں کریں گے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف طور پر اعتراف کر لیا اور سزا کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا نبی علیہ السلام نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا تب فیصلہ کیا جائے گا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تینوں لوگوں سے تعلق قائم رکھنے اور بات چیت کرنے سے روک دی 40 دنوں کے بعد میں نے کہا بیویوں کو دور رہنے کا حضور نے حکم دے دیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی اور پھر 10 دن مزید گزرے تو توبہ قبول ہو گئی ان تین لوگوں کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے حتی یہاں تک کہ ضاقت علیہم الارض جب تنگ ہو گئی ان پر زمین بما رحبت اپنی وسعت کے باوجود اپنی کشادگی کے باوجود وضاقت اور تنگ ہو گئی علیہم ان پر انفسهم ان کی جانیں وظنوا نے جان لیا گمان کر لیا اللہ ملجا نہیں کوئی پناہ من اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی پناہ نہیں ہے الا الیہ مگر اسی کی طرف جائیں تو کہاں جائیں اللہ ہی کی پناہ ہے دے گا پناہ تو وہی دے گا معاف کرے گا تو وہی کرے گا اس لیے کچھ بھی ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گے ثم تاب علیہم پھر متوجہ ہوا وہ ان پر ان کی توبہ قبول فرمائی لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ هو التواب بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحیم نہایت مہربان ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تم نے سچ بولا سچ کی بدولت اللہ نے ان کو ان کی غلطی کو بھی معاف فرما دیا ان کی توبہ کو قرآن کا حصہ بنا کر کے نازل فرما دیا اتنا لوگوں ان سے پیار ہوا لاڈ ہوا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما دیا اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ رہو تو مطلب یہ ہے جس کے اندر تقوی ہوگا خوف خدا ہوگا اور جو جھوٹ وہ بچے گا اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ دو اس کا دل تقوی سے خالی ہے تو سچے کے اندر تقوی بھی ہوتا ہے جھوٹے کے اندر تقوی نہیں ہوتا ما کان لأہل المدینہ نہیں ہے مدینے والوں کے لیے ومن حولہم جو ان کے ارد گرد ہیں ان کے لیے من الاعراب دیہاتیوں میں سے جو ان کے آس پاس دیہات والے ہیں نہیں ہے ان کے لیے ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جاتے ان رسول اللہ کے رسول سے ولا یرغبوا بانفسهم اور نہ یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو یہ بھی نہیں کہ اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں عن نفسہ ہی آپ کی جان سے نبی کی جان سے
ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ لا یصیبہم، نہیں پہنچی ان کو ظمأن کوئی پیاس، ولا نصب، نہ کوئی مشقت، ولا مخمصہ، نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، نہیں پہنچی یا نہیں پہنچتی، دونوں معنی نہیں، ظاہر سی بات ہے مضارع کا معنی دونوں ہوتے ہیں، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، کوئی مشقت، کوئی بھوک، فی سبیل اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہ وہ قدم رکھتے موطن، ایسا قدم یغیظ الکفارہ، کہ غصہ ہو سے کافر، جو کافر کو غصہ دلائے، مطلب جس سے کافر غصہ ہو، ولا ینالون، اور نہ وہ چھینتے ہیں من عدو، دشمن سے، نیلن کوئی چیز، الا کتب لہم، مگر لکھ دی جاتے ان کے لیے بھی اس کی وجہ سے، عمل صالح، ایک نیک عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے نیکوکاروں کے اجر کو، جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ولا ينفقون نفقة، اور نہیں خرچ کرتے کوئی نفقہ، صغیرۃ، خرچ صغیرۃ چھوٹا ہو، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑا، ولا یقطعون، اور نہ ہی وہ طے کرتے ہیں وادیا، کوئی وادی، کوئی میدان، اس میں جاتے ہیں مطلب، الا مگر کتب لہم، ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے جزا بدلہ، لیجزیہم، مگر تاکہ اللہ تعالیٰ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ احسن، بہترین، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا، ان کے کاموں کا اچھا بدلہ ان کو دے، اس لیے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر خرچ پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے ایمان والے، لینفروا، کہ نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، نہیں ہے ایمان والے، لینفروا، کہ کوشش کریں، کافۃ، سب کے سب نہ جائیں، پہلے جب جہاد میں سب کے جانے کا حکم تھا اس وقت جا سکتے سب، لیکن جب جہاد میں سب کے جانے کا حکم نہ ہو، ضروری نہ ہو، تو پھر نہ جائے سب۔ فلولا نفر، کیوں نہ کوش کرے، من کل فرقۃ، ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ، ایک جماعت، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، فی الدین، دین میں، مطلب سب کو جہاد کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی جائے، اللہ کے دین کو بھی سیکھے، عالم بھی بنے کچھ لوگ، وَلَيُنذِرُوا، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، فی الدین، دین میں، وَلَيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈر سنائے، قومہم، اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا، جب وہ لوٹے الیہم، ان کی طرف، ان کے پاس واپس جائیں تو ان کو بھی سمجھائیں اور ڈرائیں ان کو، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہیں، وہ بھی ڈر جائیں۔ تو یہ بعض مفسر اس کے بارے میں کہتے ہیں اس آیت کا تعلق حکم جہاد سے ہی، تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اصولی طور پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ سب کا جہاد میں جانا ٹھیک نہیں۔ اب اگر جہاد فرض کفایہ تو کچھ ایک جماعت ہونا ضروری ہے، باقی طبقہ رہ جائے، ایک پیچھے رہے جو علم کا، دین کا علم حاصل کر سیکھے، اور جب یہ مجاہدین واپس آئے تو انہیں بھی اللہ کے احکام، دین کے احکام سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائے، ایک ہی بات ہے۔ اور دوسرا بات یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین حاصل کریں، اور جب مجاہدین دین حاصل کر کے اپنے علاقے میں جائیں تو اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنی جماعت میں جا کر کے لوگوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اس لیے مدارس کا ہونا، مراکز کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں پر لوگ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم، خاندان، اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھانے کی وہ کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین، تم قتال کرو، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، جو تمہارے نزدیک ہیں ان سے لڑو، سب سے پہلے قریب والے کافروں سے لڑنے کا حکم۔ وَلْيَجِدُوا، چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تمہارے اندر، یا تم میں، غلظۃ، سختی، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تم میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ان میں سے بعض کہتے ہیں کس کے لیے زیادہ کیا اس نے ایمان کو، تم میں سے کس کے ایمان کو اس نے زیادہ کیا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کس کا زیادہ کیا ہے اس نے ایمان، اس سورت سے کس کا ایمان بڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس نے زیادہ کر دیا ان کے ایمان کو، اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی ہیں، احکامات اترتے ہیں، تو اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی صورت اترتی ہے ایمان والوں کے ایمان میں ضرور اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور اپنے ایمان کے اضافے کی وجہ سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو اس صورت نے زیادہ کر دیا ان کی گندگی کو، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی کے ساتھ، ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی زیادہ کر دی، بڑھا دی، وَمَاتُوا، اور وہ مرے،
وہم کافرون کفر کی حالت کے اندر، یہ اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مرے۔ اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک بار، مرتین، یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم إِلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، کیا تمہیں دیکھا تو نہیں کسی نے، ثُمَّ انصَرَفُوا، جب وہ دیکھتے کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، تو ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی وہاں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ یا اس لیے کہ بے شک وہ لوگ قوم لا یفقہون، ویسی قوم لا یفقہون جو سمجھتے نہیں، نہ سمجھ اور بے سمجھ قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی خیر سے پھیر دیا، ہدایت سے پھیر دیا، اور اسلام سے، دین سے پھیر دیا۔ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس لائے ہیں رسول، تمہارے پاس آئے ہیں رسول، من انفسکم، تم میں سے ہی، عزیز، جو کہ عزیز، ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، من انفسکم، جو تم میں سے ہیں، تمہاری جانوں میں سے ہیں، تم میں سے ہی، عزیز علیہ، اس پر گراں ہے، ما وہ چیز، انتم، جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہیں تکلیف پہنچائے، جس میں تمہیں تکلیف پہنچے وہ اس پر گراں گزرتی ہے، وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے وہ اس پر گراں گزرتی ہے، حریص، حریص ہے، خواہشمند ہے، علیکم، تم پر، بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، تمہارے لیے وہ بڑے حریص ہیں، یعنی حریص بھی ہے، لالچی بھی ہے تمہارے فائدے، علیکم، تم پر، بالمؤمنین رؤوف، اور ایمان والوں پر رؤوف ہے، انتہائی شفیق ہے، رحیم، انتہائی زیادہ مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، یہ نبی کی صفات ہے، اور بہت زیادہ بہترین قسم کی صفات یہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو 3-4 صفات یہاں پر بیان فرمائی ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مشقت مسلمانوں کو پہنچتی ہے نبی علیہ السلام کو گراں گزرتی ہے، اس پر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور تمہاری ہدایت، دنیاوی فائدے، منفعت کے خواہشمند ہے، تمہارا جہنم میں جانا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا خود بھی ایک حدیث کے اندر کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہاری پیٹھوں سے کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر کے زبردستی جہنم کے اندر داخل ہوتے ہو۔ اور چوتھی صفت، ساری خوبیاں آپ کے اعلی اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں، آپ سے سب خلق عظیم ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ فَإِنْ پھر اگر عموم میں قول لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے کافی اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، علیہ توکلت، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، اور اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں، اس میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ 2 صورتیں تھوڑا سا مشکل تھی، اس کے اندر احکامات ہے زیادہ، اس وجہ سے الف لام را، واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اکان للناس، کیا ہے لوگوں کو، عجباً، تعجب، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کی طرف، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرا تو لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، سچا پایا ہے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے کہ رب کے پاس پورا اجر و مرتبہ ہے، قدم صدق کے معنی سچا پایا ہے، یہ سچا پورا اجر و ثواب ہے، مرتبہ ہے ان کے لیے۔ قال الکافرون، تو کافر کہتے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ سری جادوگر ہے، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، قائم ہوا، علی العرش، عرش پر،
یدبر الامر کام کی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے ما من شفیع نہیں کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ مگر اس کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے تمہارا رب فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو افلا تذکرون کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے الیہ مرجعکم اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جميعا سب کا تم سب کا اللہ ہی کے پاس جانا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے انہو یبدأ الخلق بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو خلق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے لیجزی تاکہ جزا دے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے بالقسط انصاف کے ساتھ والذین وہ لوگ جن نے کفروا کفر کیا لہم شراب ان کے لیے شراب ہے پینا ہے من حمیم کھولتا ہوا پانی وعذاب علیم دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے هو الذی وہی ہے الذی جعل الشمس ضیاء جس نے بنایا سورج کو ضیاء چمکتا ہوا والقمر اور چاند کو نورن نورانی بنایا ہے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی بنایا نور والا بنایا ہے یہ بذات خود ضیاء نور ہے آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد مثال کے طور پر اور چیزوں کو بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں جن میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں دکھتی ہے اور نظر آتی ہے وہ سورج ہے اور چاند ہے ان کو بنیادی طور پر اہمیت حاصل ہے سورج کی گرمی تپش حرارت اور اس کی روشنی اتنی ناگزیر ہے ضروری ہے کہ اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی دار و مدار چل سکتا ہی نہیں یہ ضروری ہے اسی طرح سے چاند کی روشنی بھی ضروری ہے وقدرہ منازلہ اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں چاند کی سورج کی منزلیں مقرر کی چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہے ان منزلوں سے چاند کی جو مسافت ہے وہ مراد ہے ایک رات اور ایک دن میں یہ اپنی مخصوص چال کے مطابق طے کرتا ہے چاند اور یہ 28 منزلیں ہوتی ہیں ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے اور کبھی اس میں غلطی بھی نہیں کرتا ہے پہلی منزلوں میں چھوٹا تو شروع کے اندر باریک نظر آتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر 14 میں پورا ہو جاتا ہے 14 منزل پر مکمل بدر کامل جس کو کہتے ہیں مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے آخر میں ایک یا دو راتیں جب رہ جاتی ہیں تو چھپ جاتا ہے چھپا رہتا ہے پھر اس کے بعد نئے سرے سے ہلال بن کر کے طلوع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی کاریگری ہے اللہ کی قدرت ہے جو اس طرح سے کرتا ہے لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب معلوم کرو چاند سے انسان سال بھی گنتا ہے اور حساب بھی لگا ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ تعالی کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ یفسر الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے صاف صاف بتلا رہا ہے الآیات آیتیں دلائل لقوم یعلمون لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے اختلاف میں رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں وما خلق اللہ فی السماوات اور اس چیز میں جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں والارض اور زمین میں لآیات دلائل ہے نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں بچتے ہیں پرہیزگاری کرتے ہیں ان الذین لا یرجون بے شک وہ لوگ لا یرجون جو یقین نہیں رکھتے امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی ہمارے پاس آنے کی ورضوا بالحیات الدنیا اور خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ واطمأنوا بها اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں اولئک مأواہم النار ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی وجہ سے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک کام کیے یہدیہم ربہم پہنچا دے گا ان کو ان کا رب بإیمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے مقصد تک ان کو پہنچا دے گا ان کا رب یا پھر ہدایت دے گا ان کو ان کا رب بإیمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتہم بہتی ہوں گی جاری ہوں ان کے نیچے نہریں فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دعواہم فیہا ان کی پکار ہوگی اس کے اندر جنت میں کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحانک اللہم سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے یہ سبحان اللہ کے الفاظ کی زبان سے نکلیں گے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام ان کا آپس میں سلام یہ ہوگا السلام ان کی آپس میں دعا ہوگی سلام
ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم وآخر دعواہم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر جلدی واقعہ کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے الشر، نقصان کو، برائی کو، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقعہ کر دیا کرتا، لا استجالہم بالخیر، جیسے کہ ان کے لیے جلدی کرتا ہے خیر کو، جس طرح وہ خیر ان کے لیے جلدی کرتا ہے، لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ، تو پورا ہو چکا ہوتا اجلہم، ان کا وعدہ، ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ ایک اللہ کا دستور ہے کہ انسان جس طرح خیر مانگنے میں طلب کرتا ہے، خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر اور عذاب اور برائی طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے، جلدی طلب کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے بھی کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ہم ان پر جلدی عذاب بھیج دیتے تو کب کے یہ لوگ موت سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ دستور اللہ کا یہ ہے کہ ان کو مہلت دیتا ہے، جب تک مہلت ہے اس پر پکڑتا نہیں ہو، اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑ دیتے ان لوگوں کو لا يرجون لقاءنا، جو یقین نہیں رکھتے یا امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یا مہون کو بھٹکتے رہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو پکارتا ہے وہ ہمیں، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے، او قاعدا، یا بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، او قائما، کھڑے ہوئے بھی، جو حالت ہوتی ہے ہر حال میں پکارتے ہیں۔ فلما کشفنا عنہ، جب ہم دور کر دیتے ہٹا دیتے اس سے ضرورہ اس کی تکلیف، مرہ، تو ایسا ہو جاتا ہے گزر جاتا ہے ایسے کَأَلَّمْ يَدْعُنَا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، إِلَىٰ ضُرٍ، اس تکلیف کی طرف، مَسَّهُ، جو اس کو پہنچی۔ انسان کی عام طور پر عادت یہی ہے، مشکل میں، تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب اس کی دعاؤں سے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح سے مزین کر دیے گئے اسراف کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کو جو عمل کرتے تھے ان کے اعمال کو حد سے گزرنے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا القرون، بہت سی جماعتوں کو، گروہوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور ویسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم اسی طرح سے سزا دیا کرتے ہیں مجرمین کو، ثم جعلناكم، ہم نے بنایا تمہیں خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھ لیں، کیف تعملون، کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں، بینات، صاف صاف یا واضح، جب ان پر ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ، جو امید نہیں رکھتے، لِقَاءَنَا، ہمارے پاس آنے کی، ہماری ملاقات کی، کیا کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن، تو لیا کوئی قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، یا تو اس قرآن مجید کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لائیں، یا پھر اس ہماری حسب خواہش جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کر دیں۔ کیا کہہ رہے کہ غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ لے او بدلو، یا اس میں تبدیلی کر دیں، اور کوئی قرآن لیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں، اپنی طرف سے ہماری منمانی جو ہم خواہشات کی باتیں وہ اس کے اندر داخل کر دیں، ڈال دیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے یہ اختیار، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل ڈالوں، من تلقائی نفسی، اپنی طرف سے، مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحا الیہ، مگر اس کی جو میرے پاس وہی کی جاتی ہے میری طرف، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا میں ڈر رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ اس کی تمہیں اللہ اطلاع دیتا، ادراکہ ہوا ضمیر جو ہے اس کے اندر اللہ کی طرف لوٹی، اور نہ وہ اسے
نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اطلاع دیتا۔ فقد لبثت فیکم، تحقیق میں رہا ہوں تم میں رہ چکا ہوں، عمرا من قبلہ، ایک بڑا حصہ عمر کا، من قبلہ اس سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان رہ چکا ہوں۔ اور انسان کا کردار انسان کے عمل کو بتاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ کس قسم کا آدمی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، زیادہ ظالم ہے شخص ہے، ممن افترا علی اللہ، کہ جو افترا باندھے اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹی، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً فلاح نہیں ہوگی مجرموں کی، فلاح نہیں پائیں گے مجرم لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ایسی چیزوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ خدا فرما دیجئے، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس چیز کی، لا یعلم فی السماوات، جسے وہ جانتا نہیں آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور زمین میں۔ تو کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اور اس کو اللہ نہ جانتا ہو؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما سے یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں ان کے شرک سے اللہ بیزار ہے، پاک ہے، برتر ہے۔ وما کان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امتا واحدہ، مگر ایک ہی امت ہے، فاختلفوا، پھر انہیں اختلاف پیدا کر لیا۔ شروع میں سب ایک تھے، یہ بعد میں جا کر کے اختلاف پیدا ہوا، لوگوں نے شرک اپنی طرف سے ایجاد کی، پہلے تو کوئی بھی اس کا وجود نہیں تھا، ایک ہی دین، ایک ہی ملت اور ایک ہی طریقے پر تھے، اور وہ دین اسلام تھا، جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ نوح علیہ السلام تک یہ چلتا رہا، اسی توحید پر لوگ قائم رہے، اور پھر اس میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا دیا، حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فِيمَا، اس چیز میں، فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیت، کوئی نشانی، مِنْ رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت، دلیل، معجزہ، نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ وَقُلْ، اور فرما دیجئے، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب صرف اللہ کے پاس ہے، غیب اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ کب وہ نشانی دیتا ہے، معجزہ دیتا ہے، اللہ کے علم میں۔ فَانْتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ، مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھا دیتے مزہ لوگوں کو، رحمتاً، رحمت کا، کسی نعمت کا، من بعد ضراء، اس مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ، جو ان کو پہنچ چکی تھی، پڑ چکی تھی جو ان پر، إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ، تو جب ہی وہ لوگ چالیں چلنے لگتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے، اللہ تم سے زیادہ چال چلنے میں تیز ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون، لکھتے ہیں، ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں اس کو، ما تمکرون، جو تم چالیں چلتے ہو، تمہاری چالوں کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے، الذی یسیرکم فی البر، جو تمہیں چلاتا ہے بر میں، خشکی میں، والبحر، اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم بريح طیبہ، جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور انہیں لے کر چلتی ہے، بريح طیبہ، موافق ہوائیں، کشتی لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور اس پر خوش ہو جاتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، ان پر آ جاتی ہے ایک سخت ہوا، ان پر ہوا کا سخت جھونکا آتا ہے، ان پر ہوا کا سخت جھونکا آتا ہے، عاصف، سخت ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، وَظَنُّوا، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، کہ ان کو گھیر لیا گیا، ان کو آ گرا، عذاب کے اندر گر گئے، مطلب اب مرنے والے، تو وہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، کہ ان کو گھیر دیا گیا۔ جب یہاں پر سمندروں کے اندر ہر طرف موٹوں کی ٹھٹھوڑوں کے اندر آ جاتے ہیں اور بچنے کی بظاہر کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے،
اب ان کو ناک بھی بھول جاتا ہے، عزہ بھی بھول جاتا ہے، مناف بھی بھول جاتا ہے، داتا کی حجویری بھی بھول جاتا ہے، اور معین الدین چشتی بھی بھول جاتا ہے، اور تنقی والا بھی بھول جاتا ہے، دوسرے خدا بھی بھول جاتے ہیں، دوسرے معبود اور قبر والے بھی بھول جاتے ہیں۔ اب اس حالت کے اندر صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ دعو اللہ تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین اللہ الدین، خالص اعتقاد کر کے اسی کے لیے الدین اطاعت کو سب خالص اعتقاد کر کے اطاعت کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اگر تو نے ہمیں بچا لیا من هذه اس سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ یہ انسان کی عادت بتائی جا رہی ہے کہ عام حالات کے اندر تو اللہ کے سواؤں کو پکارتا ہے، لیکن جب کوئی خاص حالات اس کو پیش آ جاتے ہیں تو اس میں صرف اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، باقی سارے شیطانی فلسفے اس کو بھول جاتے ہیں، صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ اللہ نے ایک فطرتی طور پر رکھا ہوا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر کے جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ دوبارہ اٹھ آتا ہے، ابھر آتا ہے، اور یہ فطرت لوٹ آتی ہے۔ تو پتہ چلا توحید یہ انسانی فطرت کی آواز ہے اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو مڑنا نہیں چاہیے، انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے انحراف کرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ مشرکین جب اس طرح مصیبتوں میں گر جاتے ہیں تو خود اپنے بنائے ہوئے جو معبود ہوتے ہیں ان کے بجائے ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے اسی آیت کے ضمن کے اندر مفسرین لکھا ہے، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیانے میں آتا ہے 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے تو کشتی طوفانی ہواؤں کے اندر اور تھپیڑوں کی موجوں کی زد میں آ گئی، جس پر کشتی کے جو نا خدا تھا اللہ اس نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہہ دیا کہ آج اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ایک اللہ ہی سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اکرمہ سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں مجھے بچانے والا نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی کے اندر بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی، تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے میں زندہ بچ کر کے نکل گیا تو مکے واپس جا کر کے اسلام قبول کر لوں گا، تو چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں بچ جانے کے بعد حاضر ہوئے اور آ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اسی کے متعلق کی بات کہی گئی ہے مفسرین نے۔ فلما انجاہم، جب اس نے ان کو اللہ نے ان کو بچا لیا، اذا یبغون فی الارض، فوراً وہ دور سرکشی کرنے لگتے زمین کے اندر بغیر الحق، نہ حق۔ یا ایھا الناس لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہارے اوپر ہے، یعنی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، فائدے ہیں، ثم الینا مرجعکم، یہ چند فائدے، تھوڑے سے فائدے، ثم الینا، پھر ہماری طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم، ہم تمہیں بتلا دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے، تمہارا سب کیا کرتا ہم تمہیں بتا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی حالت ویسے کمائے اس پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے اتارا آسمان سے بارش، فاختلط به نبات الارض، اس سے نکلے زمین کی نباتات، اس سے نکلے زمین کی نباتات، مما یاکل الناس، جس سے کھاتے لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب پکڑ لی زمین نے زخرفها، اپنی رونق، وزینت، اور وہ خوب اس نے زبائش کر دی، بارونق ہو گئی، مزین ہو گئی، وظن اہلها، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا، گمان کر لیا، انہم قادرون علیہا، کہ اس پر بالکل قادر ہو چکے ہیں، قادر ہو چکے ہیں، تو اتاہا امرنا، اس پر آیا ہمارا حکم، عذاب مراد ہے، لیلاً، رات کو، نہاراً، یا دن کو، فجعلناہا حصیداً، تو ہم نے اس کو کر دیا اس کھیت کی طرح، کأن لم تغن بالامس، کٹیر کھیتی کی طرح کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل موجود ہی نہ تھی، اس طرح بنا دیا کٹیر کھیتی کی طرح جیسے کل یہاں تھی ہی نہیں وہ۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم صاف صاف بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، آیات کو، لقوم، لوگوں کے لیے یتفکرون، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، الحسنى، ان کے لیے نیکی ہے، خوبی ہے، وزیادۃ، اور مزید بھی ہے۔ تو مزید سے مراد بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد سے، جنت میں جانے کے بعد جنت کی خوبیاں، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور زیادتی اضافی چیز وہ اللہ کا دیدار ملے گا۔
वला यरहक़ु वुजूहहुम और न छाएगी उनके चेहरों पर क़तरुन स्याही वला ज़िल्ला और न ज़िल्लत उलाइका अस्हाबुल जन्नह यही लोग जन्नत वाले हैं हम फिहा खालिदून उसमें हमेशा रहने वाले वल्लज़ीना कसबु सय्यात वो लोग जिन्होंने किए काम बुरे जज़ाउ सय्यातिन बिमिस्लिहा तो बुराई की सज़ा उसके बराबर मिलेगी व तरहक़ उसकी मिसल मिलेगी उसके बराबर मिलेगी व तरहक़ुहुम ज़िल्ला उनको ज़िल्लत छाएगी ऊपर ज़िल्लत चढ़ी हुई होगी छाई हुई होगी ऊपर ज़िल्लत मा लहुम मिनल्लाह नहीं उनके लिए मिनल्लाह अल्लाह से मिन आसिमिन कोई बचाने वाला कान्नमा उशियत वुजूहुम ऐसे हो गए उनके चेहरे अल्लाह फरमाते हैं गोया कि उशियत ढांप दिए गए लपेट दिए गए वुजूहुम उनके चेहरे क़िताअम मिनल लैल रात के टुकड़ों से मिनल लैल तारीक उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े लपेट दिए गए हों जिस तरह ऐसे हो जाएंगे इनके चेहरे इतने काले इतने सख्त से होंगे कि वो बिल्कुल काली रात की तरह अंधेरे हो जाएंगे उलाइका अस्हाबुन नार ये लोग दोज़ख में रहने वाले हैं जहन्नमी हम फीहा खालिदून उसमें हमेशा रहेंगे व यौम नहशुरुहुम जमीआ और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे सब इंसानों को जिन्नात को अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे क़यामत वाले दिन सुम्मा नक़ूलु फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से अशरकू जिन्होंने शिरक किया मकानकुम कि तुम अपनी जगह रहो अंतुम तुम भी व शुरकाअकुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो फज़य्यलना बैनहुम हम फूट डाल देंगे उनके दरमियान व क़ाल शुरकाहुम कहेंगे उनके शरीक मा कुंतुम इय्याना ताबुदून कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे फकफा बिल्लाहि शहीदन बस काफी अल्लाह को गवाह होना बैनना हमारे दरमियान व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान इन कुन्ना अन इबादतिकुम ये कि हम थे तुम्हारी इबादत से लगाफिलिन बेखबर हमें तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी हुनालिका तबलू वहाँ जांच लेगा हर नफ्स कुल्लु नफ्सिन हर शख्स वहाँ जांच लेगा मा अस्लफत उसको जो उसने आगे भेजा हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों को जांच लेगा वरुद्दू और लुटाए जाएंगे ये इल्लाहि अल्लाह की तरफ मौलाहुमुल हक जो उनका हकीकी मालिक है मौला है वदल्लाहुम बैठ जाएंगे उनसे वो माकानु यफ्तरून जो ये झूठ मूठ बांधा करते थे वो सब उनसे गायब हो जाएंगे कुल आप फरमा दीजिए मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए कौन है जो तुम्हें रोजी देता है आसमान से वल अर्ज़ और जमीन से आसमान से बारिश उतरती है तो जमीन से रोजी मिलती है अब मन यमलिकु समा या कौन है जो इख्तियार रखता है या मालिक है कानों का वल अब्सार और आंखों का व मन युखरिजुल हय्य कौन है जो निकालता है जिंदा को मिनल मय्यित मुर्दा से व युखरिजुल मय्यित और मुर्दा को निकालता है मिनल हय्य जिंदा से व मन युदब्बिरुल अमर और कौन है जो तदबीर करता है अल अमर कामों की फसयक़ूलून अल्लाह तो जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह ही करता है सब कुछ फकुल आप फरमा दीजिए फला तत्तकून फिर तुम डरते क्यों नहीं हो फज़ालिकुमुल्लाह पसी अल्लाह ताला है रब्बुकुमुल हक जो तुम्हारा हकीकी रब है फमाज़ा बादल हक बस क्या रह गया हक के बाद इल्ला ज़लाल सिवाय गुमराही के तो हक के बाद तो फिर गुमराही फअन्ना तुसरफून फिर कहां तुम फिरे जाते हो कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका इसी तरह से साबित होगी तेरे रब की बात अलल्लज़ीना उन लोगों पर फसक़ू जिन्होंने नाफरमानी की अन्नहुम ला युमिनून कि वो ईमान नहीं लाएंगे कुल आप फरमा दीजिए हल मिन शुरकाइकुम क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा मन यब्दउल खल्क़ा जो पहली बार पैदा करे थुम्मा युईदुहु फिर दोबारा भी पैदा करे तो कोई भी नहीं अल्लाह के सिवा से तुम्हारे शरीकों में से कुल आप फरमा दीजिए अल्लाह यब्दउल खल्क़ा अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है मखलूक को सुम्मा युईदुहु फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा फअन्ना तुफकून तुम कहां फिर जाते हो कुल आप फरमा दीजिए हल मिन शुरकाइ क्या है हल मिन शुरकाइ क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई मन यहदी इलल हक जो रास्ता बताता हो हक की तरफ जो रहनुमाई करता हो हक की तरफ खुद आप फरमा दीजिए अल्लाह यहदी अल्लाह ही हिदायत देता है अल्लाह ही रास्ता बताता है लिल हक हक का अफमन यहदी तो आया फिर वो शख्स के मन यहदी जो रास्ता बताता हो इलल हक की तरफ हक को वो ज्यादा लायक है वो ज्यादा हकदार है अयुत्तबा के उसकी पैरवी की जाए अम्मन ला यहदी या वो ज्यादा हकदार है वो ज्यादा लायक है इत्तिबा के ला यहदी जो रास्ता ना बता सकता ला यहदी जो राह पर ना हो इल्ला अय्युहदा मगर उसको रास्ता दिखाया जाए रास्ता बताया जाए
جس کو بغیر بتائے خود راستہ بھی معلوم نہ ہو، سوجا نہ جائے، جس کو راستہ معلوم ہوتا ہی نہ ہو، تو کیا اس کی اتباع کی جائے یا اس کی اتباع کی جائے جو خود بھی حق پر ہے اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتا ہے؟ تو بالکل بات واضح ہے، جو خود بھی حق پر ہو لوگوں کی بھی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو اس کی بات زیادہ مانی جائے، اتباع کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ فما لکم تمہیں کیا ہو گیا کہ فتحکم تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم نہیں چل رہے، اتباع نہیں کر رہے ان سے اکثر، الا ظن مگر صرف گمان کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا کام نہیں دے سکتا حق سے کچھ بھی، حق کے معاملے میں حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بما اس کو یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ کر دیا گیا من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق کرنے والا اس کی الذی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، ان سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والے، وتفصیل الکتاب وتفصیل الکتاب اور کتاب کی احکام کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم یقولون کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کس نے اس کو گھڑ لیا ہے، نبی نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، قل آپ فرما دیجئے فأتوا بسورۃ من مثلہ لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی، وادعوا بلا لو من استطعتم جس کو تم بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس قرآن کی ایک سورت ہی لے آؤ۔ بل کذبوا بلکہ انہوں نے تکذیب کی بما اس کی لم یحیطوا بعلمہ جس کو وہ اپنے علمی احاطے میں نہیں لائے، جس کا احاطہ نہیں کیا ان کے علم میں، ولما یاتہم اور نہیں آئی ان کے پاس تاویل اس کی حقیقت، ابھی ان کی اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی یا اس کا آخر نتیجہ ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے الذین من قبل جو ان سے پہلے تھے، فانظر بس آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین کیسا انجام ہوا ظالموں کا، ومنہم من یؤمن بہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، وربک اعلم اور آپ کا رب بخوبی جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو جو فساد اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، فقل آپ کہہ دیجئے لی عملی میرے لیے میرا عمل، ولکم اور تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل، میرے عملوں کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے عملوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، انتم بریئون تم بری ہو مما سے عمل جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بری اور میں بری ہوں مما سے تعمل جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ ان میں سے بعض ایسے ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو کان لگائے ہوئے ہیں إِلَيْكَ آپ کی طرف، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کہ آپ سنا سکتے ہیں الصُّمَّ بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگر وہ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں، اگر جو نہ سمجھتے تب بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، تو ظاہری طور پر قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد ہدایت طلب کرنا ان کا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جس طرح بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر ایسا بہرا جو بالکل عقل بھی نہیں ہو، جس کے اندر عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے سمجھ لیتا ہے لیکن بے وقوف اور بے عقل بہرے کی طرح ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ان میں سے بعض ایسے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا کیا آپ ہدایت دے سکتے راستہ بتا سکتے ہیں اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ لیکن لوگ خود انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جب تک ان کو جمع کرے گا ایسے ہوں گے کہ لم يلبثوا گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں نہیں ٹھہرے نہیں رہے الا ساعة من النہار مگر دن کا ایک حصہ دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم یا آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، قد خسر الذین کذبوا تحقیق خسارے ان پر پڑے وہ لوگ الذین کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم آپ کو دکھلائیں الَّذِي بعض وہ چیزیں وہ باتیں الَّذِي نَعِدُهُمْ جن کا ہم ان سے وعدہ کیا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو وفات دینے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تمہاری طرف ان کا لوٹنا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اللہ اس پر ما يفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول ہر امت کے لیے رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، قاصد ہے، پیغمبر ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب آپ پہنچتے ان کا رسول قُضِیَ بَيْنَهُمْ تو ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہے إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو. قل آپ فرما دیجئے لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا مالک نہیں ہوں لنفسی اپنی ذات کے لیے ضرر نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا الا ما شاء اللہ مگر جتنا اللہ کو منظور ہو جو اللہ چاہے. لکل امت اجل ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے معین وقت ہے. اذا جاء اجلهم جب وہ وقت آ پہنچتا ہے ان کا لا فلا يستأخرون ساعتا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ولا يستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بلا فرما دیجئے ارائیتم بلا تم دیکھو ان اتاکم عذابہ اگر آئے تم پر اس کا عذاب بیاتن دن رات کو او نہارن یا دن کو آئے ماذا یستعجل بہ المجرمون تو کس چیز کی جلدی مچاتے اس سے مجرم لوگ گناہگار لوگ. اتم اذا ما وقع کیا پھر جب وقع ما وقع جب واقع ہو پڑے گا جب آ ہی پڑے گا آمنتم بھی تو اس پر تم ایمان لاؤ گے. جب عذاب واقع ہو جائے گا اس پر تم اس وقت ایمان لاؤ گے تو اس وقت اگر ایمان لاؤ گے تو اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. الان آنا اب مانا اب تم نے ایمان لایا ہے ابھی تم ایمان لاتے وقال کنتم به تستعجلون حالانکہ تم اس کی پہلے جلدی مچایا کرتے تھے. ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب چکھو حل تجزونا تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا الا بما کنتم تکسبون مگر اس کا جو تم کماتے تھے کرتے تھے صرف اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَيَسْتَغْفِرُونَكَ اور آپ سے دریافت کرتے پوچھتے ہیں احق ہو کیا وہ حق ہے کیا وہ واقعی سچ ہے عذاب. قل آپ فرما دیجئے ایک ہاں وربی میرے رب کی قسم انہو لحق بے شک وہ حق ہے. وما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو کسی طرح تم اللہ کو عاجز کرنے والے یا ہرانے والے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا گیا ہے جتنا پڑھا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات جو جتنے بھی ہمارے سامنے گزرے ہیں ان کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں کہ اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے میری آپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے عزیز و اقارب کی رشتہ داروں کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں کو تمام مصیبتوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك رضاك. اللهم انا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو گناہوں کو جتنے بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں چھپ کر کیے ہوں یا ظاہراً کیے ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ ہوں یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ رمضان کے برکت سے رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کی توفیل یا اللہ ہماری سیئات کو یا اللہ حسنات کے اندر بدل دے. یا اللہ ہماری برائیوں کو اچھائیوں کے اندر بدل دے. یا ارحم الراحمین ہمیں اس بابرکت مہینے کے توفیل آئندہ جو آنے والی زندگی اس کے اندر ہمیں صرف وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ان تمام کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ جتنا قرآن کریم پڑھا ہے ابھی تک یا اللہ اس قرآن کے ایک ایک حرف پر جتنی نیکی تو نے دینی ہے یا اللہ وہ تمام نیکی ہمارے حق میں مقدر فرما اور تمام کا ثواب ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان تمام نیکیوں کے بدلے میں قرآن پڑھنے کے بدلے میں یا اللہ تو ہم سے تو راضی بھی ہو جا اور اس کے بدلے میں ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے والدین سمیت آپ سب کے والدین جن کے دنیا سے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے. سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے. سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور جو بیمار ہیں یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اس قرآن کی برکت سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. کتنی ہی آپ میں سے یقیناً بیمار ہوں گی ایک تو روحانی بیمار ہے اور دوسرا جسمانی لحاظ سے بھی بیمار ہے. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری تمام روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو قرآن کے صدقے دور فرما دے شفا میں بدل دے. یا ارحم الراحمین جو جن پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں
جو پریشانیاں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے، یا اللہ جو قدم ان کے اپنے گھروں سے لے کر کے یہاں تک آئے ہیں، لگے ہیں، یا اللہ ان کے ایک ایک قدم پر یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کو نیکی نصیب فرما اور جنت میں جانے کے لیے ان کا راستہ آسان فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے پڑھنا بچھوڑنا بنا لے، اور جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرما، اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو جوڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، آپ کے جانثار صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں سے کینے حسد بغض بیماریاں نفاق جتنی بھی چیزیں ہیں یا اللہ جن کو تو ناپسند کرتا ہے اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو اس رمضان کی برکت کے طفیل یا اللہ ہم سب کو نکال دے، حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، کینے کو نکال دے یا ارحم الراحمین۔ اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ عبادات کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر، نماز پڑھنے کے اندر یا اللہ تو ریا سے بچا کر اخلاص والی نماز، اخلاص والا قرآن ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ تجھ سے اس قرآن کے طفیل یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرا گھر بیت اللہ، یا اللہ اس بیت اللہ کی حاضری اور اپنے روزے رسول اپنے نبی کے روزے کی حاضری ہم سب کو اس ماہ مقدس کے طفیل اور رمضان کے طفیل ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو جانتا ہے ان تمام حالات کو یا اللہ پاکستان، ملک پاکستان جو ہمارا ملک ہے یا اللہ اس کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، اندرونی بیرونی تمام قسم کی سازشوں سے، داخلی خارجی سازشوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ کفر کو نیست و نابود فرما یا اللہ علیہ کی تو مدد فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں رہتے ہیں یا اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ تو بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے مراکز کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، نیک و صالح حکمران ہم سب کو نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی کے طفیل قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔